ایک اور تصویر کیا کہتی ہے؟ کلفٹن پر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اس میں سب اخبارات کو توہین عدالت کے نوٹس دیے گئے اور ایڈیٹرز کو طلب کیا گیا۔ تو یہ ایڈیٹرز عدالت میں معذرت کرنے کے بعد اکٹھے آ رہے ہیں تو تصویر بنا لی گئی، محفوظ ہو گئی، اور میرا خیال ہے یہ کوئی 90 کی دہائی ہے، ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتہ۔ ہمیں بھی تاریخ کی عادت نہیں ہے، حالانکہ تاریخ ضرور لکھنی چاہیے۔ جنگ فوٹو، بیک پیج سب لکھا ہوا ہے، تاریخ نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ، روزنامہ عوام اور دوسرے اخبارات کے ایڈیٹر، چیف رپورٹر اور پبلشرز پیر کی صبح انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 5 میں پیشی کے بعد عدالت سے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیے فاضل جمیلی صاحب، روزنامہ عوام، نذیر لغاری صاحب، روزنامہ عوام، سجاد میر صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، کئی کتابوں کے مصنف، ادب کے بہت مسیح، یہ روزنامہ پبلک سے تھے وابستہ، خاکسار محمود شام جنگ اخبار سے، اور پیچھے معین الحق نظر آ رہے ہیں، یہ روزنامہ امن کے فوٹوگرافر محمد سلیمان صاحب، ڈائریکٹر ایڈیٹوریل مینجمنٹ جنگ۔ یہ ہے ڈان اخبار سے خورشید عباسی، عوام میں تھے اس وقت چیف رپورٹر، اور اب اپنا اخبار فیض عوام نکال رہے ہیں۔ پیچھے سور وردی ہیں، بہت سینئر آپ رپورٹر، اور یہ غور سے دیکھیے جسٹس محمد علی مظہر، یہ اس وقت جنگ کے وکیل تھے، جوان سال محمد علی مظہر، ان کے والد محترم مظہر صدیقی صاحب بھی جنگ کے برسوں میر خلیل الرحمن صاحب مرحوم کے زمانے میں جنگ کے لیگل ایڈوائزر رہے، اور اب ماشاءاللہ محمد علی مظہر صاحب سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں۔ یہ ہمارے روزنامہ امن کے، اور یوسف خان روزنامہ نوائے وقت کے چیف رپورٹر، بہت اچھا لکھنے والے، بہت ہی جوانی میں ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ سور وردی صاحب نظر آ رہے ہیں، اور زاہد حسین بھی تھوڑا سا جھلک کر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھی کہ خبر احتیاط سے نہیں چھاپی گئی۔ شکیل حسنین بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بہت سینئر جرنلسٹ تھے، اور عدالت کی خبریں زیادہ تر سب اخبارات کو یہی ان سے استفادہ کرتے تھے لوگ، اور یہ بہت تاریخی واقعہ تھا۔ ہم نے تو ایڈیٹرز نے کوشش کی تھی کہ نہیں ذرا اس کو ریزسٹ کیا جائے، لیکن ہمارے قانونی مشیران نے یہی کہا کہ نہیں، عدالتوں سے الجھنا مناسب نہیں ہے، اور معذرت کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے، تو یہی پھر اپنائی گئی۔ یہ ہے کلفٹن پر اب باغ قاسم کے پاس، اور یہ بھی دیکھیے یہ پولیس، مسلح پولیس بھی اوپر کھڑی ہے۔
تو یہ ایسی تصویریں یادگار کوئی اور آپ کو مشکل ہی دکھائے گا۔ یہ ہے اس جد و جہد کی کہانیاں جس کے بعد آزادی صحافت نصیب ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی وجود میں آئے، اور اخبارات کی کوکھ سے جنم لینے والے پی ٹی وی پرائیویٹ ٹی وی چینلز وہ اپنے اخبارات کو ہی، اپنے ماں باپ کو ہی کھا گئے۔ اب اخبارات جو لاکھوں کی تعداد میں چھپتے تھے اب بمشکل ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہے ہیں، اور ان کا حلقہ اثر جو ہے معدوم، محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے بریفنگ وغیرہ سرکاری ہوں غیر سرکاری، وہاں زیادہ تر ٹی وی رپورٹرز، ٹی وی اینکر پرسنز کو ہی بلایا جاتا ہے، اخبارات کے ایڈیٹرز کو اب نہ سرکار بلاتی ہے نہ سیاسی جماعتیں۔ ٹی وی چینل چاہے لوگ دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں، اس پہ ہمارے سیاستدان، وزیر اس پر آنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایشین پریس کی، پاکستانی پریس کی ایک گمشدہ ورق ہے، آستان ہے۔ یہ بھی دیکھیے گا، پھر اپنی رائے سے کریں۔ تو یہ جو ہمارا محمود شام آفیشیل ہے، یہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہم یہ پاکستان کی تاریخ، صحافت کی تاریخ کو اسی طرح آپ کو مختلف گوشے بے نقاب کر کے آپ سے ملوایا جائے۔ آپ پھر اس پہ کچھ سوالات ہوں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے دیں گے، کومنٹس میں لکھیں گے، تو پھر ہم اس کے بعد آپ کے جو انکوائری ہے، کچھ سوال ہیں، اس کے جواب دے سکیں گے۔ بہت شکریہ۔